بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء اللہ خان نے انڈیا سے پوچھا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے اور کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جی جناب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ یعنی ہم جب کسی کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے شیطان وہ صورت بنا کے آ گیا وہ ہمارے سامنے، لیکن نبی نے بتایا کہ میرے معاملے میں شیطان ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کو اگر خواب میں لگے، یقین ہو کہ آپ نبی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب سچا ہے، نبی ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس بارے میں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کے اعمال درست ہوں۔ بعض دفعہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ اعمال ان کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں تو روزانہ بھی اگر آپ کو نبی کی زیارت ہو رہی ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ جنتی ہیں، یہ خوب سمجھ لیں، یا آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت میں بہت زیادہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں عنقریب ان کو اس گناہ کی سزا ملنے والی ہے۔ تو اس کے لیے اصول ہے توبہ کرنا۔ تو اعمال پہلے ہیں، یہ چیزیں یہ دوسرے درجے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اعمال کیا اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو روز بھی زیارت ہو رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں تو آپ خوش فہمی میں نہ آئیں کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہوں یا نبی کا میں محبوب ہوں۔ چاہے نبی روزانہ آپ کو خواب میں آ کے شاباش ہی دے رہے ہوں تو بھی آپ اس خواب سے متاثر نہ ہوں۔ اس خواب کی ایک تعبیر ہوگی جو علماء آپ کو بتائیں گے آپ کے اعمال کو سامنے رکھ کر۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے عمل کو فوکس کریں۔ تو برا عمل کر رہے ہیں، روزانہ خواب میں زیارت ہو تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، اور اگر آپ کو برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق مل رہی ہے، پھر ساری زندگی ایک بار بھی نبی کی خواب میں زیارت نہ ہو تو غمزدہ نہ ہو، اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ یہ عمل قبول کرے گا، اور قیامت کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کریں گے۔ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ آپ کو پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور براہ راست آپ کی نبی کی زیارت ہوگی۔ خواب کے بجائے اللہ حقیقت میں آپ کو بروز محشر نبی کی زیارت کرائے گا، نبی کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً نبی کا خواب میں آنا ایک اچھی بات ہے، لیکن عمل پہلے ہے۔ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو کر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہی چیزوں میں پڑھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کے حکم کو پہلے فالو کرنا ہے، پہلے یہ خواب، یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی کو دیکھا، لیکن اس خواب میں نبی نے کسی کو کوئی حکم دیا یا کوئی بات کی تو اس خواب کی تعبیر نکالی جائے گی، اور وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عالم کا کسی سے بحث ہو رہی تھی توحید کے مسئلے پر، وہ بات کر رہے تھے توحید کی، اور جس سے مناظرہ ہو رہا تھا وہ بات کر رہے تھے شرک کی، یعنی وہ شرک کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا ہوا ہے کہ اس عالم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم، اب یہ واقعہ کتنا مستند ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون بہرحال صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو بتایا کہ وہ جو عالم تھا نا، یعنی جو شرک کو پروموٹ کر رہا تھا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ان عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بات میرے لیے سر آنکھوں پر، آپ خواب میں آ کے مجھے ایک بات کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو یہ احساس ہوا کہ یعنی غالباً یہ ایسا ہوا کہ اس جو مراقبہ کیا انہوں نے، تصوراتی دنیا میں آئے یا خواب میں آئے، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں ہے۔ تو
یا رسول اللہ آپ کی جو جاگتی حالت میں ہمیں جو احادیث پہنچی ہیں اور آپ کی جو تعلیمات پہنچی ہیں اس میں آپ سے ہی توحید ثابت ہے، آپ سے شرک ثابت نہیں ہے، تو میں آپ کی ان باتوں کو لوں یا خواب کی باتوں کو لوں یا مراقبے کی باتوں کو لوں میں؟ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی. یہ گویا ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، چاہے وہ مراقبے میں زیارت ہوئی ہو یا خواب میں زیارت ہوئی ہو. تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تصوراتی دنیا میں یا خواب میں آ کے کوئی بات اگر کہتے ہیں تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ جاگتی حالت میں نبی نے کیا کہا ہے. جاگتی حالت میں نبی نے جو کہا ہے اس کو فالو کیا جائے گا. خواب اگر اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو خواب کی ایک تعبیر بیان کی جائے گی، وہ تعبیر ایسی ہوگی جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی کو خواب آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے داڑھی کاٹنے کا حکم دے دیتے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو ایسے آدمی کے لیے داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہوگا، چاہے روزانہ خواب میں آ کے اس کو پیغمبر کہتے رہیں یا کسی اور ایسے کام کا حکم دیں جو جاگتی حالت میں جو نبی کی احادیث ہیں اس کے خلاف ہے. تو ایسے خوابوں کی ایسی تعبیر بیان، خواب ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے، تو اس کی وہ تعبیر بیان کی جائے گی جو قرآن و سنت کے متصادم نہ ہو. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو دو چیزیں ہو گئی، نمبر ایک عمل کو پہلے فوکس کرنا ہے، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آ کے کوئی بات کہیں تو وہ شریعت نہیں بن جائے گی. شریعت وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس خواب کی تعبیر کی جائے گی، اس کو چھٹلایا نہیں جائے گا. ہاں اس کی ایسی تعبیر بیان کی جائے گی کہ وہ تعبیر قرآن و سنت کے موافق ہو جائے. تو یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگ خوابوں کو اتنا زیادہ وہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ جو نبی کی صحیح احادیث ہیں اس کے بالکل اگینسٹ لے آتے ہیں اس کو. اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کبھی خواب سے ثابت نہیں ہوگا، کوئی بھی شرعی حکم خواب سے ثابت نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی حدیث ضعیف ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آ کے بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو خواب میں آ کے بتانے سے وہ ضعیف حدیث صحیح نہیں ہو جائے گی، کیونکہ صحیح اور ضعیف حدیث کے جو محدثین نے معیار متعین کیے ہیں قیامت تک وہی معیار رہیں گے، وہ چینج نہیں ہو سکتے. تو حدیث کو اسی پہ پرکھا جائے گا. تو نہ صحیح حدیث خواب میں بیان کرنے سے ضعیف ہو جاتی ہے، نہ ضعیف صحیح ہو جاتی ہے. ہاں اس خواب کی ایسی تعبیر بیان کی جائے گی کہ وہ محدثین کے اصول کے سے ٹکرائے نہیں خواب. تو یہ چند باتیں تھیں خواب کے بارے میں، سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بہرحال ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. چلو جاگتی حالت میں زیارت نہیں ہوئی، خواب میں زیارت ہو گئی تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان اصول اور ان شریعت کے قوانین کی روشنی میں.